سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظاہرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ سید الایام بھی ہے، جمعہ بھی ہے، اور یہ اجتماعیت کا دن ہے جب بھرپور انداز سے امت مسلمہ اپنے اپنے خطے، علاقوں میں، محلوں میں جامع مسجد میں جمع ہوتی ہے، اور اس کے بعد خطبہ سنا جاتا ہے، نماز جمعہ ادا ہوتی ہے، اجتماعی طور سے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ یہی اجتماعیت ہے جو فرد سے لے کر اجتماع تک اسلام چاہتا ہے کہ تبدیل ہو جائیں ہم لوگ۔ البتہ یہ صرف موسمی نہیں ہے، یہ حادثاتی نہیں ہے۔ ہر موقع پہ جہاں جہاں ضرورت پڑے مسلمان کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، معاونت کرنے والے۔ خواتین و حضرات، تکالیف، مشکلات، آفتیں ہر دور میں آتی ہیں، ہر خطے پہ پڑتی ہیں، مگر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کا کیسا رسپانس ہے، کس نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے۔ پاکستان بھی کووڈ کی صورتحال میں بڑی مشکل اور انتہائی سنجیدہ صورتحال سے نبردآزما ہوا، مگر بہرحال ہم نے بھرپور مقابلہ کیا۔ کاروباری افراد بہت پیچھے چلے گئے، وہ لوگ جنہوں نے لوگوں کو قرضہ دینا تھا وہ خود قرض دار ہو گئے، مگر ہم نے مقابلہ کیا، ہم کھڑے ہوئے۔ البتہ اس کے فوراً بعد ایک ایسی آفت پاکستان میں خاص طور سے ٹوٹی جس کو آج بھی ہم تکلیف اور درد سے جوڑتے ہیں۔ یعنی پاکستان میں مسلسل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے بارشیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ایسا انتظام نہ ہونا کہ وہ بارش کا پانی اپنا بہتر خراج متعین کرتا، اور شدید سیلاب اور طوفان جیسی صورتحال یہاں پر ہو گئی۔ پاکستان میں اتنا نقصان ہوا کہ سڑکیں، اسکول، کالجز، اسپتال، یہاں تک کہ کاروبار سے جڑے ہوئے لوگ، زمین کی فصلیں، کھیت کھلیان سب بہہ گئے، ساتھ ساتھ انسان بھی، ساتھ ساتھ وہ افراد بھی جو روزی روٹی کمانے کے لیے، رزق حلال کی کسب کے لیے صبح و شام نکلتے ہیں۔ میں پاکستان کے کس حصے سے شروع کروں؟ بلوچستان جو میرا سینہ ہے، جو میرا دل ہے، بلوچستان کو تو میں کسی طور سے اگنور کر ہی نہیں سکتا۔ وہاں تو سب سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال ہے، مگر ہاں یہ صورتحال ہم نے KPK کے بہت سارے علاقوں میں بھی دیکھی ہے، ہم نے پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے حصوں میں بھی دیکھی ہے۔ مگر خواتین و حضرات، جس خطے میں اور آپ بیٹھے، جس خطے میں آپ کو میں لے کے چلنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے بھی مظلوم ہے کہ سیلاب ایک طرف، بارش ایک طرف، مگر انتظامی صورتحال انتہائی محو حیرت کر دینے والی ہے۔ انسان سوچے کہ یہ تو پانی بارش کا نہیں ہے، یہ تھوڑا سا گلیوں کا پانی ہے، یہ بھی کہیں نکل سکتا ہوتا تو نکل جاتا، مگر اللہ اکبر۔ چلیے میں آپ کو کلپ دکھاتا ہوں۔ آپ سے ایک دن پہلے میں سکر میں تھا GTV کے نمائندے کے ساتھ، اور میں نے وہاں کیا دیکھا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ GTV کی نشریات ہے، اور میرے ساتھ GTV صحافی موجود ہیں جنہوں نے لمحہ بلمحہ آگاہ رکھا ہے سیلاب کی صورتحال سے۔ ساتھ ساتھ میں جن لوگوں کو ساتھ لیے جا رہا ہوں، جو مجھے لیے جا رہے ہیں، وہ ایسے علاقے میں اور ایسے خطے میں لے کے جا رہے ہیں جو یقیناً تھریٹس بھی ہزار قسم کے ہیں، خطرے بھی رہے ہیں، ڈاکو، دھاڑیل، سب انہی لوگوں کا علاقہ ہے۔ مگر بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں بھی ریسکیو جاری ہے، وہ بھی الخدمت کی طرف سے، اور الخدمت ہی کی بورڈ پہ الخدمت کے رضاکار ہمارے ساتھ ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کو یہاں توقع ہوگی کہ یہاں سے ان کو کوئی ووٹ ملنے والا ہے، اور جن کو جہاں سے ووٹ ملتا ہے ان کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہے، مگر یہ کام شاید ووٹ سے زیادہ کا ہے، یہ انسانیت کی خدمت کا کام ہے، اور یہ غیرت اور ضمیر کا کام ہے۔ یہ جس علاقے میں ہم لوگ کشتی لے کے گئے ہوئے ہیں، یہ علاقہ ہے، یعنی محلہ ہے، یہاں پہ گلیاں ہیں، یہاں پہ سڑکیں ہونی چاہیے، یہاں گھر آباد تھے، یہاں بڑے بڑے درخت، ایسے گھاس نہیں ہوتی اس کے پتہ نظر آ رہے ہیں ڈوبے ہوئے۔ اور پھر میں یہ مینشن کر رہا ہوں کہ یہ کچے کا علاقہ جو آپ اکثر سنتے ہیں کہ وہاں کڈنیپ ہو کے لوگ چلے گئے، پولیس اور ڈاکوؤں میں جنگ ہو رہی ہے، آپ دیکھیے یہ بھی انسانیت ہے کہ ان لوگوں کو بھی تو ضرورت ہے نا اس وقت امداد کی، ریسکیو کی، ان کو بھی ضرورت ہے نا کوئی آئے ان کے بچوں کو بچائے، ان کی ابھی امراض اور وبا ویسے ہی پھیلی ہوئی ہے، وہ بھی اسی چیز کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم جینا چاہتے ہیں، جینے کے اسباب مہیا کیے جائیں۔ لہٰذا ہم وہاں بھی گئے اور ہم نے دیکھا
وہ یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ان کا کرمنل ریکارڈ تھا کہ نہیں تھا، البتہ یہ ضرور معلوم تھا کہ وہ ہائیلی افیکٹڈ تھے، ان کو ضرورت تھی۔ ہم نے پورے پاکستان کی صورتحال کو جمع کرنے کی کوشش کی، میں نے جنوبی پنجاب کا بھی وزٹ کیا، میں بلوچستان ابھی تک نہیں جا سکا، میں سندھ میں یہ سکھر کے اور وہاں کے کیمپس میں بھی گیا جہاں پہ مصنوعی طور پہ عارضی طور پہ کیمپس لگائے گئے بہت ساری تنظیموں کی جانب سے، جس میں JTC کا بھی بڑا کام ہے، الخدمت فاؤنڈیشن کا بڑا بھرپور کام ہے، اور دیگر لوگ بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ ایک بات مجھے کہہ رہے تھے، اللہ کا بڑا شکر ہے، کس بات پہ؟ اتنی امداد دینے والا سینہ ہے نا پاکستانیوں کا، کراچی سے بھرپور ٹرک پہ ٹرک آئے جا رہے ہیں، پنجاب سے ٹرک آ رہے ہیں، دیگر علاقوں سے لوگ ٹرک لا کے کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں بانٹیے۔ مگر کیا کہیے جناب، ہماری تو عادت ہو گئی ہے، ہم شاید اسی لیے جیتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں، غیر ملکی امداد بھی اتنی آئی ہے، آ رہی ہے اور لوگ دینے کو تیار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچے گی یا اس کو بھی لوگ عذاب سے ہی جوڑ دیں گے؟ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر، جامعۃ الصفا کے مدیر بھی ہیں، سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں۔ دور حاضر میں ایسے لوگ میرے پاس بہت کم رہ گئے ہیں جن سے میں حالات حاضرہ پہ بات کر سکوں اور دین اسلام کے حوالے سے رہنمائی لے سکوں۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو سلام کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ۔ سیاست اپنے برادر، اپنے دوست اور ان کا بھی بہت ضروری شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی رائے کا ہمارے پروگرام میں ہونا انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بڑے اچھے دانشور ہیں اور قلم سے بہت زیادہ کام لیتے ہیں، خاص طور سے تحقیق بھی کرتے ہیں اور اپنی مختلف آراء بھرپور طریقے سے برملا پیش کرتے ہیں۔ فرنود عالم صاحب کو بھی شکریہ کرنا چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اویس بھائی۔ میں مفتی محمد زبیر صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو آفتیں ہیں ان کا نشانہ پاکستان ہی کیوں رہتا ہے؟ اقبال نے بہت پہلے شکوے میں کہہ دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں، تنگیاں، مشکلیں، آفتیں، یہ انہی کے لیے کیوں ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یہ عذاب اور یہ سخت ترین سیلاب، یہ بارشیں ہم ہی رہ گئے ہیں، اور وہ یورپ، وہاں تو یہ صورتحال اس قدر سنگین نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی آفت تو یہ ہے کہ جرائم بھی یہی ہوتے ہیں، مشکلات بھی یہی ہوتی ہیں، تکالیف بھی یہی ہوتی ہیں، اور ریسکیو بھی ہم اس نوعیت، اس انداز سے نہیں کر پاتے۔ کیا وجہ ہے آخر کار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اویس بھائی یہ سوال مجھ سے ہوا ہے؟ جی مفتی صاحب، میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے، یہ پاکستان خاص طور سے جو کلمہ گو ہم افراد ہیں، ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، کوئی وجہ ہی ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمارا ہی امتحان لینا ہے، بار بار ہم ہی کو کووڈ کو بھی دیکھنا ہے، خاص طور سے غربت بھی ہم پر ہے اور ایسے افراد بھی ہم پر ہیں جو مجھے نہیں لگتا اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح سے نبھا پاتے۔ پھر یہ سیلاب، پھر یہ بارشیں، دیہی علاقے تو بالکل ڈوب گئے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے ان کے پاس۔ مفتی محمد زبیر صاحب دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ پیش آتا ہے، چاہے وہ زلزلے کی شکل میں، طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل کے اندر، تو اس وقت ہمارے بہت سارے حلقوں کی طرف سے اور بہت سارے دوستوں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے اور بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے کہ کیا یہ خدا کا عذاب ہے؟ اور اگر اس کو خدا کا عذاب قرار دیا جائے تو کیا یہ جو فقراء، غریب، دیہاتی، اربن ایریاز کے جو لوگ تھے، کیا ان کے جرائم اتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ اور کیا باقی تمام اشرافیہ کا طبقہ نیکوکار ہے کہ وہ بچ گیا ہے؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، قرآن و حدیث کا صحیح طور پر اسٹڈی، تجزیہ، مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہمیں قرآن و حدیث کا ڈیپلی طور پر مطالعہ کر کے جو بات بطور طالب علمانہ ناقص فہم کے اندر سمجھ میں آتی ہے، وہ میں پوزیشن رکھے دیتا ہوں۔ وہ صورتحال یہ کہ اس طرح کا انسیڈنٹ، اس کے اوپر کوئی ایک حکم لاگو نہیں کیا جا سکتا کہ یہ خدا کا عذاب ہے۔ کوئی آدمی مسجد کے خطبے منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہے اللہ کا عذاب آ گیا اور سارے کے سارے لوگ خدا کے عذاب کے مستحق تھے، لہٰذا سب کے سب اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ گئے، نہ۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ اسی جیسا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے، 3-4 مقدمات ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ میں مختصر لفظوں کے اندر کہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ایک ہی وقت کے اندر اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے وہ عذاب خداوندی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے آزمائش و امتحان ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے رفع درجات، بلندی درجات کا ذریعہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ایک آدمی ہے مغرب کے وقت وہ اوابین پڑھ رہا ہے، کئی بستیاں ہیں وہاں پر اللہ والے، شرع والے، دین والے، متقی، پرہیزگار، انتہائی نیکوکار، صلحاء لوگ نمازیں ادا کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے تھے، اوابین پڑھ رہے تھے، پانی آیا، دوران عبادت وہ غرق ہو گئے، مر گئے، کیا کہیں گے ان پر خدا کا عذاب آ گیا ہے؟ یہ خدا کے عذاب کی لپیٹ کے اندر آ گئے؟ نہ۔
बल्कि अब यहाँ पर इनको यही कहा जाएगा, आजमाइश भी है, इनके दराजात की बुलंदी भी है, शहादत पर भी फाइज करना, ये सारे के सारे मामलात हैं। फिर दूसरे नंबर पर जब हम ये कहते हैं अजाब का, तो एक बात याद रखें, कुछ अजाब, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो हुकूकुल्लाह से ताल्लुक रखते हैं, जी कुछ जराइम और वो भी संगीन जराइम वो होते हैं जो हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखते हैं। जी और फिर गुनाहों के अंदर भी ये बात समझनी चाहिए। हम ये समझते हैं कि गुनाह का मतलब है सिर्फ शराब पी लेना, नमाज ना पढ़ना, हम्म, रमजान का रोजा ना रखना, ज़कात ना देना, तरावी, हज और उम्रा ना करना, सिर्फ और सिर्फ ये गुनाह नहीं है। हम्म, अगर हर साल रियासत और हम सब मिलकर खुदा की दी हुई इस नेमत पानी को इस तरह से इसराफ, फजूल खर्ची और जाय कर देते हैं, क्या ये कबीरा गुनाह नहीं है? ठीक है डैम ना बनाना क्या कबीरा गुनाह नहीं है? ठीक है। गलत लोगों को वोट देना क्या ये कबीरा गुनाह नहीं है? तो गलत ये लोगों इन को अपने ऊपर तमाम मुसल्लत कबीरा करके गुनाहों की सिफारिश और सजा ही है शहादत मुफ्ती करना ये साहब। कबीरा गुनाह नहीं है? तो ठीक है, अब यानी ये बात याद रखनी चाहिए कि इस तरह के जब मामलात होते हैं तो इस तरह के मामलात पर कुछ लोगों के हक के अंदर वो अजाब बन करके आता है। फिर अजाब के बारे में भी उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक मुकालमा बुखारी की हदीस के अंदर मौजूद है। उन्होंने खुद ये सवाल किया था कि या रसूल अल्लाह, अगर फलां जगह पर अजाब आया तो उसमें तो नेकोकार भी लोग थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह का अजाब आता है तो वो उमूम की शक्ल में आता है, ये नहीं 5 बंदे बैठे हुए हैं, उनमें से 1 मर जाएगा, 4 बच जाएंगे, 3 बच जाएंगे, 2, इस तरह से नहीं है, बल्कि फिर उसके साथ खुश्क और तर, खुश्क के साथ तर भी वो भी जल जाते हैं। हाँ, आखिरत में इनको ठीक है युबअसूना अला निय्यातिहिम, जब आखिरत में इनको ठीक है उठाया जाएगा तो इनके ठीक है अमाल मुफ्ती साहब, और आपकी इनकी बात को मैं नीयतों ये के समझ मुताबिक पाया। उठाया जाएगा। इस ज़ाहिरन ये कॉन्सेप्ट को सारा क्लियर सिलसिला करना चाहिए। अजाब से अगर मुंसलिक किया जाए तो सबके लिए शायद अजाब ना हो, कुछ अफराद के लिए अजाब है, कुछ के लिए शायद आजमाइश है। मगर आपने ये भी बताया कि अजाब की डेफिनेशन जब भी आती है उसमें अच्छे भी रगड़े जाते हैं और अच्छे भी परेशानियों में आ जाते हैं, क्योंकि मजमूई तौर से अजाब ही होता है। तो फरनूद आलम साहब, बारहा इसको यानी सैलाब की तबाहकारियों को हम अगर अजाब इलाही समझेंगे तो क्या एक तरह से ये अपनी जिम्मेदारियों से सनफ नज़र नहीं है? जो हमारे फरीजे बनते हैं, जो कौमी जिम्मेदारी हमारी बनती है और जो सैलाब के हकीकी असबाब है, हम उनसे दूर नहीं जा रहे? बहुत शुक्रिया। मेरा तो अपना ख़्याल ये है कि हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं बतौर कौम, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं कि हम उसके मामले में कोताही या गफलत का शिकार ही इसलिए हैं कि हम इस माइंडसेट का शिकार हो चुके हैं कि एक दिन कोई आएगा जो हमें बचा के ले जाएगा। हम हर वक्त और हर ज़माने में हम इस इंतज़ार में होते हैं कि ये बिल्कुल आखिरी वक्त आ चुका है, क़यामत सिर्फ कुछ किलोमीटर के फासले पे खड़ी हुई है और क़यामत से पहले किसी ने आना है और उसने हमें बचा के निकाल लेना है, तो हमें ज़्यादा हाथ पाँव मारने की ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे दूसरा तसव्वुर हमारा ये है कि जो सारी दुनिया में अच्छे लोग मौजूद हैं, जो तदबीर करते हैं, जो इजादात करते हैं, जो इंकशाफात करते हैं, इन सारे लोगों को खुदा ने हमारी खिदमत पे लगा दी। हम इतने अजीम लोग हैं कि हमारी खिदमत पे वो लगे हुए हैं और एक दिन ये लोग तबाह बर्बाद हो जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। जबकि सदियों से हम इस इंतज़ार में बैठे हुए, हमें बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, हम तबाह बर्बाद हुए जा रहे हैं और जिन लोगों को खुदा ने हमारी खिदमत पे लगाया हुआ उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल ठीक गुजर रही हैं। मैं मुफ्ती साहब की इस बात से मुकम्मल इत्तिफ़ाक़ करता हूँ कि बुनियादी तौर पर ऐसे वक्त में कि जब लोग एक मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं, उस वक्त में जब कोई बहुत बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर या कोई बहुत बड़ी कोई शख्सियत जिसको लोग सुनते हों, वो जब सामने आके कहते हैं कि ये खुदा के अज़ाब है जो लोगों पे आया है, तो वो बाकायदा उन लोगों के लिए तकलीफ़ का बाइस होता है जिनके घर बह चुके हुए होते हैं, जिनके घर तबाह, जिनकी फसलें तबाह हो चुकी होती हैं, जिनके पास वसाइल ख़त्म हो चुके होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये उनको बजा तौर पे इसलिए लगता है कि मिसाल के तौर पे राजनपुर से फाजिलपुर तक आप आएँ या जिन इलाकों की तरफ आप गए थे, आपने वहाँ देखा होगा कि लोगों के पास तो गुनाह खरीदने के पैसे भी नहीं है कि वो गुनाह खरीद के आ जाए या वो गुनाह में मुब्तला हो जाएं। अब मसला क्या है? मसला ये है कि वो लोग हमारे हाथों अजाब में मुब्तला हैं। वो इस तरीके से कि पाकिस्तान बना 1947 में और 1948 से ये तमाम इलाके जहाँ पे आज तक सैलाब और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अजाब आते हैं, इन लोगों ने अपने वसाइल के लिए सवालात उठाए जो आज 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम का फार्मूला आज तक उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं हो सका। पाकिस्तान में एक छोटा सा तबका है जो कि अशराफिया है रियासती, उसने तमाम वसाइल के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है। जब वसाइल की मुनसिफाना तकसीम नहीं होती है तो हर साल उन इलाकों के लोगों ने इस मुसीबत को भुगतना होता है, कभी सैलाब की सूरत में, कभी वबा की सूरत में।
یہ صرف ایک معاملہ تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو مفتی صاحب نے حوالہ دیا، پاکستان میں ہم دنیا کے ان ممالک میں سے ہیں جو پانی سب سے زیادہ بلا وجہ ضائع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ہم انہی ممالک میں سے بھی ہیں جو پانی کی ترسیل کے اوپر، پانی کی نکاسی کے اوپر، پانی کی صفائی کے اوپر اور پانی کی حفاظت کے اوپر سب سے کم پیسہ لگاتے ہیں. سب سے کم پیسہ ہمارا لگتا ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں، پانی کی خرابی کے نتیجے میں، اس کو تو آپ چھوڑ دیں، آپ سمجھیں کہ سیلاب آیا ہی نہیں ہے، آپ سمجھیں کہ وبا آئی نہیں ہے، ہمارے اسی پانی کی وجہ سے سالانہ 50,000 بچے مر رہے ہیں. سالانہ 50,000 بچہ، اب ان کی تعداد بڑھ چکی ہوئی ہے، تو کافی پرانا ریٹ ہے. سوال یہ ہے کہ یہ، اور جبکہ ہم نے یہ نقطہ نظر بھی لوگوں کو دیا ہوا ہے کہ ہر انسان اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. حالانکہ دنیا میں کلائمیٹ چینج کے اوپر بات ہو رہی ہے، دنیا میں کنٹرول انوائرمنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، دنیا میں 1.5 انوائرمنٹ کے اوپر. میں فرنود عالم صاحب ایک مختصر سے وقفہ لے رہا ہوں، کلائمیٹ چینج ہی کے موضوع پہ آ کے واپس جڑوں گا. بہت ضروری بات آپ کہہ رہے ہیں، یقیناً دنیا اس حوالے سے کام کر رہی ہے، مگر ہم دنیا والے ہیں ہی نہیں نا، ہم تو الگ جہان والے ہیں، ہمارا معاملہ ہی الگ ہے. ہمیں دنیا میں رہ کے بھی دنیا کے آداب دین سکھاتا ہے. ہم پتہ نہیں کون سا ہم نے پٹری اپنا لی ہے اور جس پہ ہم جا رہے ہیں. البتہ میں نے کچھ پازیٹیو پوائنٹس بھی رکھے، میں لوٹ کر آؤں گا، الف لامی میں اس کا ڈسکس کروں گا انشاءاللہ. آپ کا انتظار رہے گا. رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. ہم نے اپنے ہی گروہ میں سے بہت سارے افراد کو دیکھا کہ جو مسجدوں میں خطبہ دیتے رہے، جو اسکول کالجز یونیورسٹیز میں بتاتے رہے، ٹی وی پہ آ کے سیاستدان یہ بتاتے رہے کہ بھائی یہ تمہارا اپنا قصور ہے، یہ جو تم کرتے ہو یہ اس کا صلہ ہے، یہ جو پانی، بارش، سیلاب ہے، یہ نعمتیں نہیں، یہ عذاب ہے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ ان کی اپنی حرکات و سکنات تو کئی مرتبہ بہت بڑا کوئی مارکہ اچیو کر کے لائیں گے، مگر ان پہ یہ عذاب نہیں آتا. یہ آتا ہے تو غربا پہ آتا ہے، یہ ان پہ آتا ہے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے شب و روز خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں. البتہ یہ معتدل رائے نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو ایک عام سوجھ بوجھ والا بھی ایکسیپٹ کرے. ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں؟ خدا کو ہم نے اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے یا خدائی معاملات کو بھی ہم انسانی معاملات اور انسانی تقاضوں میں رکھ کے جاننا چاہتے ہیں؟ مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، ابھی کچھ دیر پہلے فرنود عالم صاحب جو فرما رہے تھے، ہمیں کیوں ہمیشہ ایک فلاحی، ایک مسیحی اور ایک ایسے انسان کی تلاش رہتی ہے جو آئے گا سب ٹھیک کر دے گا؟ ہم خود کب ذمہ داری اٹھائیں گے؟ ہم خود کب گراؤنڈ میں اتریں گے؟ ہم پر بھی کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے مفتی صاحب؟ یہی تو ایک کبیرہ گناہ سب سے بڑا سامنے یہی بھی تو آ گیا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کوئی اور آئے اس کی تلاش میں، وہ آ کر کے کام کرے گا، تقدیر کے حوالے. اپنا کوئی کام کرنا نہیں ہے، اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرنی ہے. دنیا کی کس طاقت نے آپ کو روکا ہے کہ آپ ڈیم نہ بنائیں؟ کون ہے جو آپ کو منع کرتا ہے؟ اور پھر میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. بھائی اویس ربانی صاحب، ہمارے پیارے بھائی فرنود عالم صاحب نے جو بات کہی صحیح کہی، لیکن ایک بات میں یہ بھی ذکر کرتا ہوں، ہم وہ لوگ ہیں، شراب وہ نہیں پی رہا جس کو مل نہیں رہی ہے. 12 دن میں فیلڈ کے اندر گزار کر آیا ہوں، اور میرے چھوٹے بھائی حافظ طاہر صاحب جنوبی پنجاب میں 28,000 خاندانوں کے اندر راشن تقسیم کر چکے ہیں. 6 لاشیں انہوں نے خود نکالی ہیں، 70 لڑکوں کے ساتھ وہ اس وقت کام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کس طرح کے واقعات ہیں. 2 کلومیٹر کا فاصلہ کشتی والوں نے 60 ہزار روپے کے اندر عورتوں سے چھین کر کے ان کے کانٹے اور بوندے نکلوا کے بطور کرایہ وصول کیا ہے. کل خزدار میں 300 روپے میں بکرے بکے. کیوں بکے؟ اس لیے کہ اب وہ جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو اپنی جانیں بچانی ہے، وہ اپنی بھیڑیں اور بکریاں کہاں سے سنبھال سکیں گے؟ جس کو جہاں موقع مل رہا ہے، وڈیرے سردار کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر ایک مجرم میں، سنگین ترین مجرم میں. یہ سامنے نظر آ رہی ہے پٹی، میرے بیوی بچ رہا ہے، یہاں تک لے کر کے جاؤ. آگے سے وہ جواب میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کشتی والا مچھیرا، وہ جو سامنے ریوڑ تمہارا ہے نا، اب وہ میرا ہو گیا، پھر تمہاری بیوی بچوں کو بچاؤں گا. ایک واقعہ ہے، لیکن ہم منفی باتیں نہیں کرتے. میں پاکستان کا ایک اچھا رخ بھی دکھانا چاہتا ہوں. بوٹ پالش کرنے والے چھوٹے چھوٹے بچے، پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے، اور اسی طرح بھیک مانگنے والے جو گلے کے اندر پیسہ جمع کرتے ہیں، کوئی 8 دن کی آ کر کے کمائی دے رہا ہے. عورتیں ہیں وہ اپنے زیورات اتار کر کے دے رہی ہیں. اور پھر میں ایک بات اور بھی کہوں، آپ نے ضرور یہ بات کہی
اور میں بھی کنڈیم کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہمارا کوئی مذہبی ساتھی کھڑے ہو کر کے یہ کہے خدا کا عذاب آ گیا ہے اور ایک ہی لاٹھی سے ساری بات کو ہنکا دیا جائے گویا کہ ہم بڑے بہت زیادہ فرشتے اور تم پر جو آیا تم خدا کے عذاب کے مستحق تھے. غلط کانسیپٹ ہے. ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہنکانا چاہیے. میں نے آپ کو بتا دیا قرآن و سنت کی روح سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے ایک ہی چیز کئی لوگوں کے لیے الگ الگ حیثیت رکھتی ہے, اس کا الگ الگ کرائٹیریا ہوتا ہے. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, اس سیلاب میں مذہبی طبقے کا یہ رخ بہرحال پوری دنیا نے دیکھا ہے. وہ کسی بھی مسلک اور مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے. مجھے اویس ربانی صاحب قاف لیگ کا کوئی کیمپ نظر نہیں آیا. جی اگر آپ فیلڈ کے اندر گئے ایم کیو ایم کے کیمپ بتا دیں, نہ نون لیگ کے, نہ پی ٹی آئی کے, پیپل پارٹی کے, ہاں جماعت اسلامی نظر آئیے, تحریک لبیک آپ کو نظر آئیے, علماء نظر آئے. وفاق المدارس کے صدر نے 500 اب تو 100 سے زیادہ مکانات, پہلے 100 اور اب اس سے بھی زیادہ کی اطلاعات آ رہی ہیں, انہوں نے مکانات تعمیر کرنے کا کہہ دیا. سارے مسالے کو مکاتب فکر امہ ویلفیئر ٹرسٹ جو نوشہرہ میں یتیم بچوں کا ادارہ ہے, آپ کو اس کے بارے میں علم ہے, انہوں نے مکانات کی فیزیبلٹی رپورٹ تیار کرنا شروع کر دی ہے. مساجد, مدارس, داڑھی, ٹوپی, پگڑی, علماء والے وہ لوگ گئے ہیں, انہوں نے جا کر کے کام کیا. لیکن کیا یہ جرم نہیں ہے کہ میرے اندرون سندھ کے اندر میرے پیارے برادران اسلام ہیں, خدمت تو لیں گے الخدمت سے, خدمت تو لیں گے جمعیت کے انصار الاسلام سے, میرا کسی جماعت سے تعلق نہیں. لیکن میں ایک تلخ حقیقت ضرور بتانا چاہتا ہوں, جب آئے گا ووٹ کا ٹائم تو ہم انہی سیکولر جماعتوں اور وڈیروں سرداروں کو دیں گے, اور وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اس مشکل کی گھڑی میں ہمارے اوپر کوئی ہماری پرسان حال نہیں کی, پرسش نہیں کی, تعزیت نہیں کی ہے, مذاق اڑایا ہے, گاڑیوں کے اندر بیٹھ کر کے ٹھٹھے اڑائے ہیں. تو کیا یہ کم چھوٹا جرم ہے؟ جب ہم ٹائم آتا ہے پاور دینے کا تو ہم سلیکشن ان کا کرتے ہیں, جب ٹائم آتا ہے سفارش اور شہادت کا ان کے حق میں جھوٹی گواہیاں دے کر اپنا ایمان و دین خراب کر رہے ہیں. مفتی صاحب, تو جرم ہے نا. میں آپ کے لفظ کی صداقت کو جانتا ہوں اور اس کی حمایت بھی کرتا ہوں. آپ نے وہ حقیقی جذبات بغیر کسی طرفداری کے, بغیر کسی جانبداری کے اپنی زبان پہ آپ لے کر آئے اور آپ نے اس کا اظہار کیا بھرپور. میں بھی کچھ ایسے ہی خیالات رکھتا ہوں, کیونکہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, میں بہت سارے علماء کو دیکھ رہا ہوں جو بھرپور طریقے سے گراؤنڈ میں اترے ہوئے ہیں. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی تصاویر مجھے بھیجیں تاکہ میں چلاؤں, لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کام بھی ہو رہا ہے. مگر فرنود عالم صاحب, ہم یہاں پر ایک سوال آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سیلابی صورتحال, اللہ نہ کرے دوبارہ کبھی اس طرح کی صورتحال آئے, مگر حادثات تو ہوتے رہتے ہیں نا, حالات تو کسی بھی طرح سے خراب ہو سکتے ہیں. ہماری قوم کس کی طرف دیکھے؟ اگر انتظامات نہ ہوں, اگر ذمہ دار لوگ ذمہ داریاں نہ نبھائیں تو کس سے توقع لگائے, کس سے امید لگائے؟ ہر طرح کی برائیاں بھی ہیں مگر ہر طرح کی اچھائیاں بھی تو موجود ہیں. لوگ سہارا دینے والے بھی تو ہیں, مسجدوں میں لوگوں کے لیے راستے بھی تو بچھائے گئے ہیں, کیمپس بھی تو لگائے گئے ہیں. یہی مذہبی جماعتیں جن کو آپ برا بلا کہتے ہیں, سب سے زیادہ یہی نظر آ رہی ہیں گراؤنڈ میں. دیکھیں, یہ میرا خیال ہے کہ آپ دوست احباب جو ہے نا اس پروگرام کو تھوڑا سا سیاسی کر دیا, اور اب کر ہی دیے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. لیکن میرا اپنا خواہش یہ تھی یا خیال بھی یہ تھا کہ ہم اس میں موسمیات پہ, ماحولیات پہ, کلائمیٹ چینج پہ, اور اس میں جو ہمارا غلط رول ہے بطور شہری کے بھی یا بطور ہمارے پالیسی ساز کے بھی, ہم اس کے اوپر بات کرتے. لیکن اب سکور نمبرنگ ہوگی تو اس سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا, کیونکہ بات بہت لمبی چلی جائے گی. آپ کو میرا نقطہ نظر بھی پتہ ہے کہ میں خود سیکولر ہوں, اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ اب سیکولرز پہ بات بھی ہو گئی ہے تو چھوڑیں اس کو, میں کیا اس کا دفاع کر کے کچھ کروں. لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں کہ جو کچھ بھی ہوا اس ملک میں, پورے پاکستانیوں نے بلا تمیز رنگ و نسل انہوں نے اس سیلاب میں آگے بڑھ کے لوگوں کی مدد کی ہے, نمبر 1. نمبر 2, سیاسی جماعتوں کا کردار اس کے اندر اچھا نہیں رہا, چاہے وہ سیکولرز ہوں چاہے وہ نان سیکولرز ہوں. ٹھیک ہے. اچھا, تیسری بات یہ ہے, جب آپ اس کو, ہر چیز کے اپنے اپنے کچھ دائرے ہوتے ہیں. یہ جماعت اسلامی کو خود اس کا تجزیہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا وجہ ہے کہ جب وہ آٹا تو وہ پہنچاتے ہیں, ہاسپٹل وہ بناتے ہیں, لوگوں کو اسٹریچر ویل چیئر وہ دیتے ہیں, لیکن ووٹ کہیں اور چلا جاتا ہے. اس کا تجزیہ جو ہے نا جذباتی بنیادوں پہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک سوشل سائنٹسٹ کو اور ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کو آپ بٹھائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے. اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ مثال کے طور پر مفتی صاحب نے تحریک لبیک کو گلوریفائی کیا ہے.
ٹھیک ہے، میں گلوریفیکیشن کہوں گا اس کو. اچھا میں اگر یہاں سے تھوڑا سا آگے جاؤں، خدا نخواستہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں اور ایک شخص آتا ہے مجھے بتائے بغیر کہ وہ تحریک لبیک کا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، میں اس کی مدد لوں گا. جی. اور میں اس بات کے اوپر بھی بلیو کرتا ہوں کہ اگر وہ مشکل میں ہوگا تو میں اس سے یہ پوچھے بغیر کہ تم تحریک لبیک کے ہو یا کہاں سے ہو، میں اس کی مدد کروں گا بھی، اس سے مدد لوں گا بھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ میں اس کو ووٹ بھی دوں گا تو یہ امپاسبل ہے، یہ امپاسبل ہے میرے لیے. یہ اس لیے امپاسبل ہے کہ تحریک لبیک کے نظریات جو ہیں اس کو میں انسان دشمن سمجھتا ہوں، اس کو میں اس نظریات کو میں انسان کی ذاتی زندگی میں مداخلت سمجھتا ہوں. اچھا. اس کو میں فرد کی زندگی کو بلا وجہ پابند کرنے کی اور اس کی زندگی میں ناک گھسانے کی اور اس کے اوپر تشدد کرنے کی روایت سمجھتا ہوں. ایسا کیا بگاڑا تحریک لبیک نے آپ کا فنود عالم صاحب؟ ان ساری چیزوں میں اب یہ دیکھیں گے، اب میں آپ کو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا یوٹیوب سارا بھرا ہوا ملینز آف ملینز میں، آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں. ہم صرف میں اصل میں واقعات کے اوپر نہیں جاتا، میں نظریات کے اوپر جاتا ہوں. تحریک لبیک نے بہت کچھ بگاڑا ہے، اس کے اندر ایک پورا ایک پولیٹیکل مداخلت اس ملک کے اندر. چلیں جماعت اسلامی سے لے لیں گے، آپ ان کو دے دیں گے ووٹ، اور دیگر انصار الاسلام سے امداد لیں گے، ان کی کر دیں گے، یا کوئی بھی مذہبی جماعت آپ کی فیوریٹ نہیں ہے؟ نہیں، میں نہیں، دیکھیں میں نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں میں بات سنیں، میں ووٹ جو ہے نا الخدمت کی بنیاد پہ نہیں دیتا. ایک چیز ہے الخدمت یا ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ یا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ. ٹھیک ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ ملک ایسا ملک بنے کہ جہاں پہ ایدھی ویلفیئر ٹرسٹ بننے کی گنجائش ہی نہ ہو. بہت خوب، بہت خوب. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ ریاست کے کرنے کے کام ہے جو عوام کو اور پبلک کو کرنے پڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں. میں نے جب لوٹ کر آنا ہے تو ایک منٹ جی جی فرمائیے. ہاں جی چلیں آپ وقفے سے واپس آ جائیں. ہاں میں لوٹ کر آؤں گا، اسی بات پہ آؤں گا، اور میں ایک سوال بڑا دلچسپ پوچھوں گا جو صرف میری معلومات کے لیے ہوگا. مفتی محمد زبیر صاحب سے پوچھوں گا، فنود عالم صاحب سے بھی رائے لوں گا. وہ یہ کہ ظاہر ہے ہم جب مذہبی اینگل میں دیکھتے ہیں اس وقت بہت سارے ممالک ہیں جو ہماری امداد کر رہے ہیں، تو فرانس سے امداد لے سکتے ہیں یا منہ ادھر کر کے امداد لینا جائز ہوگا؟ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. عزیزان من الف لام میم میں خوش آمدید. اس سے قبل کہ ہم وقفے پہ گئے، فنود عالم صاحب، مفتی محمد زبیر صاحب گفتگو فرما رہے تھے. فرنود، آپ بہت ہی کام کی بات بتا رہے تھے اور میں نے ظاہر وفا لیے وہاں پر، حق یہ بنتا ہے کہ وہیں سے جاری ہو. آپ بتا رہے تھے کہ مذہبی جماعتوں سے کیوں آپ اتفاق نہیں کرتے ووٹنگ کے معاملے میں. خدمت لے سکتے ہیں مگر ان سے ووٹ دینا ان کو مناسب نہیں زیب دیتا آپ کو. دیکھیں، اس لیے کہ اگر آپ میرے پاس کوئی ایک ویلفیئر پروگرام لے کر آتے ہیں وہ تو بڑا سمپل ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہاسپٹل بناؤں گا، لوگوں کا علاج کروں گا، ٹھیک ہے آپ، لیکن جو ریاست کا کام ہے اس کے پاس آپ میرے پاس ایک پولیٹیکل ایجنڈا لے کر آئیں گے. وہ ویلفیئر کا ایجنڈا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، جب پولیٹیکل ایجنڈا لے کر آئیں گے تو اس میں آپ سے معاشیات سے لے کے خارجہ پالیسی تک، وہاں سے داخلہ پالیسی تک، تعلیم، قانون عدل، ان ساری چیزوں کے اوپر میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کیا کریں گے. جب آپ مجھے اپنا وہ سارا فارمولہ بتائیں گے تو اس میں مجھے اپنا آپ خطرے میں نظر آتا ہے بطور شہری، کیونکہ میں ایک آزاد شہری کے طور پہ رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، جب مجھے اس پولیٹیکل ایجنڈے کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ آپ میرے گھر میں جھانکیں گے، میرے گریبان میں جھانکیں گے، میرے ذاتی اعمال کے اوپر قانون سازی کریں گے، ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا لگا، کیونکہ اس کے عمل سے پتہ چل جاتا. آپ نے پوچھا نا مجھ سے تحریک لبیک نے کیا بگاڑا. تحریک لبیک اسی فیض آباد کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور ایمبولینسیں رک رہی تھیں اور لوگوں کو اسکول بچے جا نہیں پا رہے تھے، اور اس کے اوپر ان کے صرف تحریک لبیک بیٹھتی تو ایمبولینس رکتی ہے؟ تمام سیاسی جماعتیں جب دھرنا دیتی ہیں تو ایمبولینس رکتی ہے؟ تمام سیاسی لیکن گلوریفیکیشن تحریک لبیک کی ہوئی ہے تو میں اس لیے اس پہ بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا، اسی طریقے سے ہمارے کئی اساتذہ جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کے اندر تحریک لبیک کے اکسانے پہ قتل ہو گئے. ایون کہ تبلیغی جماعت کے 6 کارکن قتل ہو گئے یار یہاں پہ پنجاب میں. ٹھیک ہے، صرف ان کو اس بنیاد کے اوپر کہ ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ جو تبلیغی جماعت کو بھی مار دے، جو جنید جمشید کو اسلام آباد ایئرپورٹ کے اوپر پکڑ کے مار دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس ان کے پاس قرآن و حدیث سے پورا، جو جنید جمشید کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا حشر نشر میرا کریں گے. یہ چیزیں ان کے دستور منشور کا حصہ ہیں. یعنی اس دستور کا جو اینڈ رزلٹ نکلتا وہ یہی نکلتا ہے جو آپ نے دیکھا، جو کچھ ہوا یہاں پہ عبدالستار ایدھی کے ساتھ ہوا مرنے کے بعد، رود فاو کے ساتھ ہوا مرنے کے بعد، اور زندگی کے اندر کئی اساتذہ ان کے نقطہ نظر کی وجہ سے صرف ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا چکا ہے، اور عدالتی نظام کو ان مذہبی جماعتوں نے کیپچر کیا، وہ نہیں نکل سکتے باہر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے مختلف سوچتے ہیں. تو یہ
जी हाँ। ठीक है, मैं डॉक्टर मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। यकीनन बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि वो ममालिक जिनसे हमारा बायकॉट रहा, हम इख्तलाफ करते रहे, हमने तो ये भी चाहा कि उनसे खारजा पॉलिसी बिल्कुल तब्दील कर ली जाए, उनसे क़तअ ताल्लुकी कर ली जाए। अब अगर वो इमदाद दे रहे हैं तो क्या तरीक़ेकार इमदाद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या चेहरा फेर लेना चाहिए? आपके इस सवाल के जवाब से पहले फरनूद आलम भाई ने जो बात कही है, मैं उस पर एक बात करना चाहता हूँ कि हमने इस प्रोग्राम में आपके सवाल के आने पर दो बातें अर्ज करने की कोशिश की हैं मैंने। पहली बात मैंने ये की कि आम तौर पर तासुर और तसव्वुर ये होता है कि जो मजहबी जमातें हैं उनमें सख्ती का तसव्वुर, मांगने का तसव्वुर, मदारिस और मसाजिद का चंदा जमा करने का तसव्वुर, वेलफेयर का, समाजी कामों का, सोशल वर्किंग का, रिफाही कामों का, इनका आमतौर पर तसव्वुर, तासुर पे चेहरा सामने नहीं आता। मैं ये एक नुक्ता बयान करना चाह रहा था, आप भी खुद देख करके आए। जिसकी जो बात अच्छी हो उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसमें बुखल नहीं करना चाहिए। जिसकी जो बात बुरी है उसकी तरदीद भी करनी चाहिए, खुल के करनी चाहिए, भरपूर तनकीद करनी चाहिए। हो सकता है फरनूद आलम साहब ने किसी जमात के कुछ नजरियात या कुछ बातों पर तनकीद की है, ऐन मुमकिन है मेरी फ्रीक्वेंसी भी उनसे 100% मिल रही हो, मैं भी इसी से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मैंने उनका एक पहलू, एक एंगल ये दिखाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो ये फैला हुआ तासुर है, इसमें इस बात की एडिशन होनी चाहिए, इसको आप शामिल करें। दूसरे नंबर पर मैं एक और नुक्ता भी जरूर जिक्र करना चाहता हूँ। मेरी आंखों ने पहली मर्तबा ये देखा है कि बगैर किसी मसलकी तफरीक के काम किया है। नहीं, मेरे कानून नहीं देखा मुफ्ती साहब, मैंने ऐसे उलमा देखे हैं, मैं क्या नाम ले दूं तो आप समझेंगे, आप समझ जाएंगे, जो कह रहे थे कि फला मकतब फिक्र का हो तो उसको इमदाद मत देना, फला मसलक का हो तो उसको इमदाद मत देना। मैंने तो देखा है। हुआ है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूँ, जनूबी पंजाब तहसील तौसा की एक बस्ती बब्बी, जिस बस्ती से मैंने लाइव प्रोग्राम एक बड़े टॉप स्ट्रीम मीडिया पर किया, वो पूरी की पूरी बस्ती जो तबाह हो गई है वो अहले तशी की थी, और अहले तशी की उस बस्ती में मेरे भाई ने राशन पहुंचाया। मकामी लोगों से पूछ सकते हैं, घरों पे अलम लगे हुए थे। अब मेरा मकतब फिक्र तो वो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये काम किया गया। अच्छा, वोट की बात आई है, मजहबी तबके ने उसके बगैर काम किया। हम ताल्लुक रखते हैं पंजाब से, मैं काम खैबर पख्तूनख्वा में करके आऊँ, मेरे दो असातिज़ा आप भी मिल चुके, मौलाना फिदाउल्लाह साहब, मौलाना अब्दुल मालिक साहब, अंदरून सिंध खैरपुर नाथन के अंदर काम करके आए। तो ये एक एंगल से जो मैं दिखाना चाह रहा था। अब आपका सवाल, आपने कहा कि वो ममालिक जिनसे हम नाराज रहते हैं या जिनकी गुस्ताखियों के मामले आए, याद रखिए वही उसूल, जिसकी जो बात अच्छी उसकी तारीफ और तासीर, जिसकी जो बात बुरी उसकी भरपूर तरदीद, एहतजाज, सख्ती, चेहरा फेरना। फ्रांस का भी मामला यही है, शदीद एहतजाज हम करते हैं उसकी सरकारी गुस्ताखी, लेकिन इमदाद ले सकते हैं। लेकिन जब इंडिया के अंदर कोई मामला आता है, ज़लज़ला, तूफान, पाकिस्तान से ट्रक भी जाते हैं। बहुत खूब, आसान हो गया। मुफ्ती ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया आपका, फरनूद आलम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने देखने वाले, सुनने वाले और प्रोग्राम को पसंद करने वालों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्रोग्राम में मेहमानों की राय उनकी अपनी राय होती है, जिसका हम किसी भी तौर से कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और ज़ाहिर लाइव प्रोग्राम होता है, कहीं कोई गलती कोताही मुझसे सरजद हो जाए या फिर एक बात कोई आपको नागवार गुजरे, मैं उसके लिए पेश की माजरत आपके सामने रखता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे उन लोगों का जो इस वक्त सैलाब की जद में, उन लोगों का जो घर से बेघर हो चुके हैं, उन लोगों का जो जुर्म की तरफ जाते हुए सिर्फ आपके चेहरे की तरफ देख रहे हैं। अगर आप उनका हाथ थाम लेंगे, कारोबार, नौकरी उनके साथ शेयर कर लेंगे, हो सकता है वो माशरा जो अभी बिगड़ने वाला है उसको आप बचा लें। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह की अमान में।